السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 24 ہے، سورۃ المومن، رکوع نمبر 5 کے بعد سورۃ المومن شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل و اتارنا ہے الکتاب، اس خاص کتاب کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز، جو اللہ حقیقت میں بہت زبردست ہے، العلیم، بہت زیادہ علم والا ہے، غافر الذنب، وہ بخشنے والا ہے تمام گناہوں کا، اور قابل التوبہ، اور قبول کرنے والا ہے تمام توبہ کا، شدید العقاب، سخت ہے خاص سزا کا، ذی الطول، وسیع وسعت والا ہے، الطول، تمام وسعتوں والا ہے، وسعتوں والا ہے۔ طول کہتے ہیں لمبائی کو، طول عرض، تمام وسعتوں والا ہے۔ اس کی ذات بھی لامحدود ہے، کوئی حد نہیں، اس کی صفات بھی لامحدود ہے، کوئی حد نہیں، بڑی وسیع ہیں اس کی ساری صفات اور اس کی ذات۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اس کے، الیہ، طرف اس اللہ کی، المصیر، و حقیقی لوٹنا ہے۔ ما یجادل، نہیں جھگڑا کرتے، فی آیات اللہ، بیچ اللہ کی آیتوں کے، حکموں کے، فیصلوں کے، الا الذین، مگر وہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں، کفروا، جنہوں نے انکار کیا۔ اللہ کی آیتوں میں جھگڑے وہی پیدا کرتے ہیں جن کے دلوں میں کفر ہوتا ہے۔ وہ کفر جو ہے علانیہ کفر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کفر جو ہے پوشیدہ بھی ہو سکتا ہے، زبان سے کلمہ، دل میں کفر، منافق جو ہوتے ہیں۔ فلا یغررک، پس نہ دھوکے میں ڈال دیں آپ کو، تقلبہم، پھرنا ان کا، کافروں کا، فی البلاد، بھی تمام شہروں کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب، کافر جو ہے مسلمانوں کے خطوں میں جو ہے یلغارے کرنے کے لیے کبھی کہیں جو ہے حملہ کر دیتے ہیں، کہیں بدماشی چلاتے ہیں، کبھی جو ہے کہیں چلاتے ہیں۔ یہ ان کے اس بدماشیوں سے، ان کے اس جو ہے یلغاروں سے، کہیں لا یغررک، یہ ان کی یلغاریں جو ہے آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں کہیں، کہ آپ ان کافروں کو سپر پاور مان کر جو ہے ان سے ڈرنا شروع کر دیں۔ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ فلا یغررک، پس نہ دھوکے میں ڈال دے، تقلبہم، پھرنا ان کافروں کا، فی البلاد، بیچ تمام شہروں کے۔ دیکھ لیں انہوں نے جگہ جگہ جو ہے امریکہ بدماش اور اسرائیل جو ہے اور اس کے دیگر ساتھی جو ہے جگہ جگہ یلغاریں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، کلمہ پڑھنے والے انسان، کہیں ان کی یلغاروں سے دھوکہ نہ کھا جانا کہ یہ سپر پاور ہیں۔ یہ سپر پاور نہیں ہے، ان کا حشر اللہ نے افغانستان میں ان کو 20 سال تک انہوں نے بدماشی کی ہے، جدید اسلحہ چلایا ہے، اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اب انہوں نے جو ہے ایران پر جو ہے یلغار کی ہے، تو روس اور چین نے ایران کو جو ہے سپورٹ کر کے ان دونوں کو، امریکہ اور یہودی کو جو ہے، اسرائیل کو جو ہے تہس نہس کر کے رکھ دیا، ذلیل و خوار کر دیا۔ اس لیے اے کلمہ پڑھنے والے انسان، ان کی یلغاروں سے، ان کی بدماشیوں سے کہیں دھوکے میں نہ آ جانا کہ ساری قوتوں کے مالک یہی ہیں، امریکہ جو ہے، یہودی جو ہے، نہیں، ساری قوتوں اور طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ یہ عقیدہ مسلمان کا جو ہے یہ صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔
کہ ساری طاقتوں کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ یہ افغانستان پر اس کی امریکہ اور اس کے 48 بدماشوں کی جب یلغار چل رہی تھی تو ٹی وی چینلوں پر جو ہے ہر مرد اور ہر عورت جو تھے چینل چلانے والے وہ یہی وجہ ہے رو رہے تھے، امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ سپر پاور ہے۔ اور یہ ملتانی گیلانی جو ہے جعلی سید جو ہے اس وقت جو تھا یہ وزیر اعظم تھا، یہ بھی یہی کچھ کہتا تھا، علانیہ یہ کہتا تھا کہ جی امریکہ سپر پاور ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جعلی سید جو ہے یہ افغانستان میں امریکہ اور یہودیوں اور عیسائیوں کی مدد کر رہا تھا، اور پرویز مشرف جو جعلی سید تھا وہ بھی جو ہے افغانستان کے یلغار میں جو ہے ان کا جو ہے یہود و نصارہ کا ساتھ دے رہا تھا۔ تو اللہ ہمارے عقیدے کو درست کر رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ ہمارا ایمان پختہ کر رہا ہے کہ یہ کافر جو ہے یہ بدماشیاں کریں گے، لیکن آپ جو ہے ان سے دھوکہ نہ کھانا کہ یہ سپر پاور ہیں، ان سے ڈرنا چاہیے، ان کے سامنے لیٹ جانا چاہیے، ان کی غلامی جو ہے کرنی چاہیے۔ یہ جو ہے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ فلا یغرر کا پس نہ دھوکے میں ڈال دیں آپ کو اے مخاطب، تقلبہم پھرنا ان کا فی البلاد بیچ تمام شہروں کے، ملکوں کے اندر، بلاد شہر کو بھی کہتے ہیں، علاقے کو بھی کہتے ہیں، ملکوں کو بھی کہتے ہیں، تمام ملکوں میں جو ہے ان کی یلغاریں جو ہے دیکھ کر کہیں دھوکہ نہ کھا جانا کہ یہ لوگ جو ہے یہود و نصارہ، امریکہ، یہودی اور اس کے ساتھی جو ہے 48 یہ سپر پاور بن گئے ہیں۔ نہیں، سپر پاور جو ہے اللہ کی ذات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ درست کر رہا ہے۔ یہ دنیا کے حکمران، یہ جعلی لیبل لگانے والے ہمیں ڈراتے رہے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ سپر پاور ہے، لیکن اللہ ہمیں جو ہے ہمارے عقیدے کو درست کر رہا ہے کہ کہیں دھوکہ نہ کھا جانا، ان کو کہیں سپر پاور نہ مان لینا۔ سپر پاور اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے ثابت کر دیا 20 سال کی بدماشی کو افغانستان میں کس طرح اللہ نے ناکام کیا اور ذلیل و خوار کر کے نکالا۔ یہ اللہ نے دکھا دیا، ثبوت بھی دیا ہے کہ یہ سپر پاور نہیں ہے۔ اور آج ایران پر حملہ جو انہوں نے کیا ہے، روس اور چین نے اپنے تحفظ کے لیے ایران کو جو ہے ہر سپورٹ دی ہے اسلحے کی، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کیا، امریکہ کو اور یہودیوں کو۔ یہ اللہ کی طرف سے دلیلیں ہیں کہ یہ سپر پاور نہیں ہے، سپر پاور اللہ کی ذات ہے۔ کتنی جو ہے تاریخ انسانی کے اندر مثالیں ہیں۔ جب ابرہہ نے یمن کے عیسائی گورنر ابرہہ نے جو ہے اللہ کے گھر کو جو ہے گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر یلغار کی تھی مکہ پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مکہ میں داخل ہی نہیں ہونے دیا، مکہ کے باہر ہی دبوچ لیا اس کو، کیونکہ اللہ نے مکہ کی حدود کے اندر اس کو داخل نہیں ہونے دیا۔ مکہ کی حدود جو ہے اس کے اندر امن سلامتی ہے، اللہ نے امن اور سلامتی کو قائم رکھتے ہوئے اس کو جو ہے منا اور مزدلفہ کے درمیان چھوٹی سی وادی ہے جہاں پر وہ لشکر ہاتھیوں کا پہنچا تھا، جو ہی ہم مزدلفہ سے نکلتے ہیں منا کی طرف، مزدلفہ میں رات گزار کر 9 ذی الحج کی تاریخ کے بعد رات جب آتے ہیں 9 اور 10 کے درمیان رات مزدلفہ میں آتے ہیں، مشعر الحرام کے اندر عشاء پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، وہیں پہ سو جاتے ہیں۔ تو جب صبح اٹھ کر جو ہے اگلی صبح 10 کو منا کی طرف چلتے ہیں تو مزدلفہ سے نکلتے ہی چھوٹی سی وادی آتی ہے، اس کو وادی محسرہ کہا جاتا ہے، وادی محسرہ۔
جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہاتھیوں کے لشکر کو محصور کر دیا تھا، یہیں پر روک کر اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے بم برسا دیے تھے اپنے طیاروں کے ذریعے، اپنے ہوائی جہاز، جنگی جہازوں کے ذریعے۔ وہ پرندے تھے اللہ کے لشکر، اور کنکریاں جو پرندوں نے جو ڈالی تھی اللہ کے حکم سے، چونچوں اور پنجوں میں پکڑ کر 3 کنکریاں، وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایٹم بم بنا دیے کہ ہاتھیوں کے جسموں کو چیر کے رکھ دیا انہوں نے، اور لشکر کو جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کے پاس بڑے طریقے ہیں، کبھی سیلاب لے آتا ہے، کبھی وہ جو ہے فرعونیوں کے عذاب دیکھنے کنوؤں کے پانی لہو خون بنا دیے، مینڈک پیدا کر دیے، ٹڈی دل کے ذریعے ان کی فصلیں اڑا دیں، فصلوں کو جو ہے اناج نہیں لگنے دیا اللہ تعالیٰ نے، قحط سردی پیدا کر دی، نمرود کو جوتے پروائے اس کے سر میں، فرعون کو غرق کر کے پانی میں تمام فرعونیوں کو اس نے جو ہے تباہ و برباد کیا۔ اللہ کے پاس بڑے طریقے ہیں، وہ بے انتہا بارش برسا کر جو ہے قوموں کو تباہ کے رکھ دیتا ہے، ملکوں اور شہروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے پاس بہت طریقے ہیں، انسان سوچ نہیں سکتا۔ فرمایا کہ کذبت قبلہم، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے، والاحزاب، اور تمام گروہوں نے، جماعتوں نے، من بعدہم، ان نوح علیہ السلام کے بعد والی نے، وہمت، اور ہمت کی، کوشش کی، کل امت، ہر امت نے، برسولہم، ساتھ اپنے پیغمبر کے، لیاخذوہ، تاکہ وہ پکڑ لیں اس پیغمبر کو، وجادلوا، اور اس کے ساتھ جھگڑا کریں، بالباطل، ساتھ حقیقی جھوٹ کے، لیدھزوا، تاکہ وہ مٹا دیں، بہی، ساتھ اس جھوٹ کے، الحق، کی سچ کو، فاخذتہم، اللہ فرماتے ہیں پس میں نے ان کو پکڑ لیا۔ قوموں کی طرف میں نے پیغمبر بھیجے، انہوں نے پیغمبروں کو پکڑنے، گرفت کرنے، قید کرنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ جھوٹی دلیلوں کے ساتھ جھگڑے کیے، تاکہ جھوٹی دلیلوں کے ساتھ حق کو جو ہے ناکام کیا جائے، مٹا دیا جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ بالآخر میں نے ان کو اپنے عذاب سے پکڑ لیا۔ فکیف کان عقابی، پس کس طرح ہوا پھر عذاب میرا، کس طرح پھر ان قوموں کو میں نے تباہ و برباد کیا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح حقت، سچ ہو گیا، کلمات و فرمان، فیصلہ رب کا، تیرے رب کا، الذین، اوپر ان لوگوں کے، یا خلاف ان لوگوں کے، کافر، جنہوں نے انکار کیا، انہم اصحاب النار، کے بے شک وہ ساتھی ہیں خاص آگ کے۔ کافروں نے مسلمانوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر من مرضیاں کرنا چاہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو پکڑ کر، ان کو جو ہے اب سزا دے کر جو ہے ان پر جو ہے جو اس کا فرمان فیصلہ تھا ازل سے، وہ ثابت کر دیا کہ یہ کفر میں ہلاک ہو کر جو ہے سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ الذین، وہ لوگ، یعنی فرشتے، یحملون العرش، جو اٹھائے ہوئے ہیں خاص عرش کو، ومن حولہ، جو اس کے ارد گرد ہیں فرشتے، یسبحون، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، ساتھ تعریفوں اپنے رب کے۔ تمام فرشتے، 8 فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، اور ان عرش کے ارد گرد بے شمار فرشتے جو ہیں، وہ سب کے سب اپنے رب کی جو ہے حمد و ثنا تعریفیں کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ایمان لاتے ہیں ساتھ اس اللہ کے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ بخشش مانگتے ہیں، لِلَّذِينَ، واسن لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے۔ مسلمانوں، ایمان والے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا خالص ایمان ہے،
اور خالص ایمان کے بعد خالص عمل ہے، ان کے لیے اللہ کے آسمانوں پر فرشتے جو ہے اپنے رب سے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ کتنے خوش نصیب ہیں ایمان والے، جن کے لیے رب کے فرشتے جو معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ جو ہے دعا مسترد نہیں کرتا، ان کی معصومیت کی وجہ سے، ان کی پاکیزگی کی وجہ سے وہ فرشتے جو ہے حقیقی ایمان والوں کے لیے، خالص ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ان ایمان والوں کی جو ہے کہ گناہ معاف کر دے۔ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں، اتنی خوش نصیبی ایمان والوں کی، جس کو ایمان والے بھولے ہوئے ہیں، ان کو یاد نہیں ہے کہ اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کی بخشش کے لیے، اور وہ معصوم فرشتے جو ہے وہ ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ کس طرح قبول نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ قبول کرے گا، کیونکہ وہ پاکیزہ فرشتے جو ہے پاکیزہ ذاتیں ہیں۔ فرمایا ربنا، وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے، وسیع کر دیا تو نے کل شین ہر چیز پر، رحمتاً اپنی رحمت کو، و علماً اور علم کو۔ اے اللہ تیری رحمت، تیرا علم پوری کائنات پر پھیلا ہوا ہے اور وسیع ہے، اس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے تیری رحمت کا اور تیرے علم کا۔ لہذا فاغفر، پس تو بخش دے للذین سے ان لوگوں کے تابوا جو توبہ کریں۔ اے اللہ ایمان والے جو توبہ کریں اپنے گناہوں سے، ان کے گناہ معاف کر دیں۔ مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارے لیے ایمان خالص کر لو، تمہارے لیے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں مانگ رہے ہیں، بے شمار فرشتے تمہارے خیر خواہ ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں، تمہارے لیے چاہت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچائے۔ کلمہ پڑھنے والوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اپنے ایمانوں کو خالص کیوں نہیں کرتے؟ کیوں محروم کرتے ہو اپنے آپ کو فرشتوں کی دعاؤں سے؟ فرمایا وہ کہتے ہیں فاغفر، پس اے اللہ بخش دے للذین سے ان لوگوں کے تابوا جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا اور وہ پیچھے چلے سبیلہ کا راستے تیرے کے۔ اے اللہ جو اپنے گناہوں سے ایمان والے توبہ کر لیں اور تیرے راستے، تیرے آسمانی دین قرآن پاک پر چلیں، اس کے حکموں پر چلیں، اس کے فیصلوں پر چلیں، یا اللہ ان کو بخش دے۔ واقعی اور تو بچا ہم ان ایمان والوں کو عذاب الجحیم، عذاب خاص آگ کے سے۔ یہ ہے فرشتوں کی دعائیں ان خوش نصیب ایمان والوں کے لیے جن کے ایمان خالص ہیں، اور ان سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ کی قرآن کے حکموں اور فیصلوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ خوش نصیب جن کے لیے فرشتے دعائیں مانگ رہے ہیں ان کی بخشش کے لیے، اور ان کو جو ہے جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، تم نے دنیا کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر، لوٹ مار کی خاطر، پیٹ کی خاطر تم نے اپنے آپ کو فرشتوں کی پاکیزہ مخلوق کی دعاؤں سے تم نے محروم کر رکھا ہے۔ چھوڑ دو اس جہالت کو، آ جاؤ اللہ کے قرآن کی طرف۔ روکھی سوکھی کھا کر یہ زندگی پوری کر لو، تمہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعاؤں کی قبولیت سے جو ہے جنت کی وسیع نعمتیں دے گا۔
اور اگر تم نے جو ہے یہ دعائیں اپنے حق میں نہ کی فرشتوں کی تو پھر یاد رکھنا تمہارے لیے جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب، ادخلہم، اور تو داخل کر ان ایمان والوں کو جنات عدن، باغات ہمیشہ کے میں، ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کر ان کو، اللہ تی، وہ باغات، وعدتہم، وعدہ کیا ہے تو نے ان سے، ومن، اور ان لوگوں کو بھی داخل کر ہمیشہ کی جنتوں میں، صالح، جو درست ہوئے، جنہوں نے اصلاح کی، من آبائہم، ان کے باپ دادا میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے۔ دیکھیں فرشتے جو ہے ایمان والوں کے ماں باپ کے لیے، بیویوں کے لیے، اولادوں کے لیے، جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی اللہ کے دین آسمانی قرآن کے ذریعے، اللہ کے فرشتے ان کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے ان معصوم فرشتوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ خالص ایمان والوں کے لیے جو ہے قبول نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ ضرور کرے گا وہ، کیونکہ وہ اس کی اجازت کے بغیر دعائیں نہیں کر سکتے، اس کی اجازت سے دعائیں کر رہے ہیں، اور جن کو وہ اجازت دے رہا ہے دعا کرنے کی یا حکم دینے کی، اس کی دعائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، کیونکہ وہ اس کی مرضی کے بغیر دعائیں نہیں کر رہے، اس کے حکم سے دعائیں کر رہے ہیں، اس کی اجازت سے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو جب وہ حکم دے رہا ہے دعائیں کرنے کے لیے ایمان والوں کے لیے، فرشتوں کو حکم دے رہا ہے، تو پھر دعائیں قبول کیوں نہیں کرے گا؟ وہ ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ ایمان والوں کے ماں باپ بھی اگر ایمان والے ہیں اور اصلاح کرنے والے ہیں اللہ کے قرآن کے ذریعے، اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ بھی ایمان والی ہیں اور اصلاح کرنے والی ہیں، اور ان کے اولادیں بھی ایمان والی ہیں اور اصلاح کرنے والی ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کے فرشتے اللہ کی اجازت سے ان کے جو ہے جنتوں، ہمیشہ جنت کے لیے جو جنتیں ہیں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ انّا کا بے شک تو ہے اللہ، انتا تو ہی العزیز، و حقیقت میں بہت زبردست ہے، الحکیم، و حقیقت میں بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ مسلمانوں، دانائی، حکمت، سمجھ بوجھ، عقل و شعور اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن کو پڑھو سمجھ کر۔ یہ اس سب سے بڑے حکیم دانا کی طرف سے یہ قرآن ہے، یہ اس کا کلام ہے جس کی حکمت اور دانائی کی وسعتوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس اللہ کا قرآن پڑھو، سمجھ کر پڑھو، تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے لوگوں سے اعلیٰ جو ہے عقل مند بنا دے گا۔ وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، علامہ اقبال کہتے ہیں وہ اونٹ چرانے والے بدو، ریگستانوں میں اونٹ چرانے والے جاہل جو تھے، جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، اللہ نے ان کو جو ہے اعلیٰ مقام دے دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، کیوں؟ انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھا، وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور ان کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام جو ہے ان کی خوشخبریاں سنا دی۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن پڑھا تھا سمجھ کر۔ مسلمانوں، اس سے نصیحت حاصل کر لو، پڑھ لو اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جو ہے عزتیں دے گا، عظمتیں دے گا، اعلیٰ شان دے گا، مرتبے دے گا جنت کے اندر۔ مسلمانوں، پڑھ لو اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ، عقل مند ہو جاؤ گے،
سمجھدار بن جاؤ گے قرآن پڑھو گے تو۔ فرمایا واقعہم، اور بچا دے ان ایمان والوں کو اور ان کے باپ دادا، ان کی بیویوں، ان کی اولادوں کو جو ایمان والے نیک عمل کرنے والے، صالحہ نیک عمل کرنے والے ہیں، یا اللہ ان کو بچا دے السیئات، تمام گناہوں سے۔ یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں، یا اللہ ان ایمان والے لوگوں کی جو ہے تمام گناہ جو ہے صاف کر دے ان کے نامہ اعمال سے، ان کی برائیوں کی سزا سے ان کو بچا دے، جہنم سے بچا دے ان کو۔ یہ ہیں خوش نصیب ایمان والے جن کے لیے فرشتے جو ہے یہ دعائیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں پڑھ لو اس قرآن کو، دوستی بنا لو اپنے رب سے، چھوڑ دو دنیا کی لوٹ مار، چھوڑ دو ظلم، روکھی سوکھی حلال کما کر جو اس پہ گزارا کر لو، پتہ نہیں یہ زندگی کب ختم ہو جائے۔ فرمایا ومن تقی، اور جس شخص کو تو بچا دے گا، اے اللہ فرشتے کہتے ہیں ومن تقی، اور جس کو تو بچا دے گا سیئات حقیقی گناہوں سے، یوم دن اس دن قیامت کے دن، فقد رحمتہ، پس تو نے تصدیق تو نے رحم کیا اس پر۔ یا اللہ قیامت کے دن جن کو تو ان کے گناہوں سے بچا دے گا، ان کے گناہوں کی سزا سے بچا دے گا ان کو، تو گویا تو نے ان پہ رحم کیا۔ جن کے گناہوں کی سزا جہنم سے بچا دیا تو نے ان پہ رحم کیا۔ ظاہر ہے جب جہنم سے بچائے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اور جنت جو ہے اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ملے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا۔ عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جو ہے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں رحمت کا ذکر کر رہے ہیں فرشتے، فقد رحمتہ ومن تق السیئات، اور جس کو تو بچا دے گناہوں سے، برائیوں سے، یوم دن قیامت کے دن، یا اللہ قیامت کے دن جس کے گناہ تو معاف کر دے، فقد رحمتہ، پس تحقیق تو نے اس پہ رحم کر دیا۔ اور دوسرے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار، جو شخص آگ سے بچا دیا گیا اللہ کی طرف سے، وادخل الجنت، اور داخل کر دیا گیا حقیقی جنت میں، فقد فاز، پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب قیامت کے دن وہ ہوگا جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے اس کے گناہ معاف کر کے اس کو جہنم کے عذاب سے بچا کر اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ وہ شخص ہے کامیاب، اور اس کے لیے یہاں محنت کرنی پڑے گی، خالص ایمان کے ساتھ خالص نیک عمل کرنے پڑیں گے۔ یہ ایسے ہی نہیں یہ مقام مل جائے گا۔ یہ رب کی نافرمانیوں سے فرشتوں کی دعائیں حاصل نہیں ہوں گی۔ رب کے قرآن کو پڑھیں گے، رب کی فرما برداریاں کریں گے، تو پھر فرشتوں کی دعائیں جو ہے اللہ ہمارے حق میں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہی ہے وہ حقیقی کامیابی، بہت بڑی، سب سے بڑی کامیابی، حقیقی کامیابی یہ ہے کہ اللہ ایمان والے لوگوں کے گناہ جو ہے معاف کر کے، گناہ مٹا کر ان کو جو ہے جہنم سے بچا کر اپنی جنت کی نعمتوں میں داخل کر دے۔ یہ حقیقی کامیابی ہے بہت بڑی۔ ان الذین کفروا، بے شک نیٹ تو آ رہا ہے جی کیونکہ اگر لائٹ نہیں آ رہی تو ہوتی تو نیٹ نہیں آ رہا ہے۔ دیکھ تو صحیح ان الذین، بے شک وہ لوگ کافر جنہیں انکار کر دیا، جنہیں دنیا میں اللہ کے قرآن کا، اللہ کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کا انکار کر دیا، اللہ کے پیغمبروں کا انکار کر دیا،
اور جہالت کی طرف چلے گئے، قرآن کو چھوڑ کر فرقوں کی طرف چلے گئے۔ یہ ہے انکار کرنے والے قرآن کے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، ینادون، وہ پکارے جائیں گے، ندا کے معنی آواز دینا، ینادون وہ آوازیں دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ لمقت اللہ، البتہ ناراضگی اللہ تعالیٰ کی، اکبر و زیادہ بڑی ہے، من مقتکم تمہاری ناراضگی سے، انفسکم اپنی جانوں پر، استدعون جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی، الی ایمان طرف خالص ایمان کی، فتکفرون پس تم انکار کر دیتے تھے۔ فرشتے کہیں گے جہنمیوں سے کہ آج قیامت کے دن کی ناراضگی جو ہے اللہ رب العزت کی، تمہاری اس دنیا کی ناراضگی سے زیادہ بڑی ناراضگی ہے کہ جب تمہیں اللہ کے قرآن کی دعوت دینے والے لوگ جو تھے ایمان کی طرف بلاتے تھے اور تم سیخ پا ہو جاتے تھے، ان پر غضبناک ہو جاتے تھے، آج تمہارے اس غصے کے مقابلے میں رب کا غصہ جو ہے آج زیادہ بڑا ہے تمہارے لیے۔ تم ان لوگوں کو جو تمہیں قرآن کی دعوت دیتے تھے، قرآن کی طرف بلاتے تھے، تم ان پر غضبناک ہو جاتے تھے، آج سن لو کہ آج تمہارے لیے رب کا غصہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے تمہارے لیے۔ فرمایا فتکفرون، استدعون الی الایمان، جب دعوت دی جاتی تھی تم کو طرف حقیقی ایمان کی، تکفرون تم انکار کر دیتے تھے۔ جب اللہ کے قرآن، اللہ کے آسمانی دین کے حکم و فیصلوں پر عمل کے لیے تمہیں جو ہے ایمان لانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو تم انکار کر دیتے تھے، اور صرف انکار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ تم سیخ پا ہو جاتے تھے کہ یہ کون ہے جو ہمیں جو ہے ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھیر کر جو ہے اپنی طرف جا رہے ہیں۔ جس طرح ابو لہب جو ہے غصے میں آ گیا تھا، عتبہ شیبہ غصے میں آ گئے تھے، ابو جہل غصے میں آ گیا تھا، فرعون غصے میں آ گیا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں اس کو۔ اللہ کے فرشتے قیامت کے دن کافروں کو کہیں گے کہ آج تمہارے لیے رب کا غصہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے، اس کی ناراضگی، مقتک میں نے ناراضگی، اس کی ناراضگی تمہارے لیے زیادہ بڑی ہے۔ دنیا میں تمہاری ناراضگی سے بڑھ کر جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے اور تم ناراض ہو جاتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے، تمہارے اس غصے سے آج رب کا غصہ زیادہ بڑا ہے، اس کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے تمہارے لیے۔ قالو، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، امتنا، تو نے مارا ہم کو اسنتین، دو بار، اے اللہ تو نے ہمیں دو بار مارا، ایک اس وقت کہ ہم جو ہے مردہ تھے اپنی ماں کے پیٹ میں، دوسرا دنیا کی زندگی گزاری، اس کے بعد ہماری موت آ گئی۔ کافر کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو دفعہ موت ہمیں جو ہے ہم پر طاری کی، وہ احییتنا، اور تو نے زندہ کیا ہم کو اسنتین، دو بار۔ ماں کے پیٹ میں پہلے مردہ بچہ ہوتا ہے، پھر اس کو زندہ کیا جاتا ہے، اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، یہ پہلا زندہ کرنا۔ اور دوسرا زندہ کرنا کون سا ہے؟ قبروں سے جب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یہ دو بار زندہ کرنا یہ ہو گیا۔ دو بار موت کون سی ہے؟ جسم جو ہے رحم کے اندر جب مردہ ہوتا ہے، ایک وہ حالت ہے موت کی، ایک جو ہے زندگی ختم ہونے کے بعد، اور ایک زندگی کی مثال جو ہے کہ مردہ جسم کو رحم کے اندر جو ہے اللہ زندہ کرتے ہیں، روح پھونکتے ہیں، اور پھر قبروں سے اٹھائیں گے تو زندہ کریں گے۔ دو دفعہ مرنا ہو گیا، دو دفعہ جینا ہو گیا۔ فاعترفنا، پس اعتراف کر لیا ہم نے، مان لیا ہم نے،
بے ذنوبنا، ساتھ اپنے گناہوں کے۔ اے اللہ ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ قیامت کے دن جو ہے کافر کہیں گے اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا، موت دی، 2 دفعہ ہمیں زندہ کیا، ہم نے جو ہے آج اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ، پس کیا ہے طرف نکلنے کی، من سبیل، کوئی راستہ، کوئی تدبیر۔ یا اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، کیا جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی تدبیر ہے؟ اللہ فرمائیں گے ذالکم، یہ بِأَنَّهُ، بس باب اس کے ہے، اذا دعیا، جب دعوت دی جاتی تھی اللہ کی طرف، وحدہ، جو اکیلا ہے، کفر تم انکار کر دیتے تھے۔ یہ تمہیں جہنم میں اس لیے تمہیں داخل کیا گیا ہے کہ جب دنیا میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم توحید کا انکار کر دیتے تھے۔ اللہ کی توحید کا انکار کرنا جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ یہ شرک پھیلانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم ماننا، یہ شرک ہے۔ اور توحید یہ ہے کہ اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ اللہ کا مانا جائے، کسی کو حکم سے جو ہے روگردانی نہ کی جائے جان بوجھ کر۔ فرمایا ذالکم، یہ بِأَنَّهُ، بس اب اس کے ہے کہ بے شک اذا دعی اللہ، جب دعوت دی جاتی تھی اللہ کے لیے، وحدہ، اس کی توحید کی، کفر تم انکار کر دیتے تھے دنیا میں۔ وہیں یشرک، اور اگر شرک کیا جاتا تھا، بہی، ساتھ اس اللہ کے، تم ایمان لے آتے تھے۔ جب تمہیں شرک کی طرف بلایا جاتا، اللہ کے آسمانی حکموں، فیصلوں، قرآن سے چھڑا کر فرقوں کی کتابوں کی طرف لے جایا جاتا تو تم جو ہے ان کو مان لیتے تھے، تم ان پر ایمان لے آتے تھے۔ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر، یہ اللہ کا قرآن اللہ کے حکم ہیں، ان حکموں کے مقابلے میں تم جو ہے دنیا والوں کی کتابیں جو لکھتے ہیں گمراہی کی، فرقوں کی، تم اس قرآن کے حکموں کو چھوڑ کر جو ہے لوگوں کے حکموں کو، جو انہوں نے کتابیں لکھی اپنی طرف سے، تم ان کو مانتے تھے، ان پر ایمان لاتے تھے۔ اس لیے آج تمہیں جو ہے وہ جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ فل حکموں، پس تمام حقیقی فیصلے للہ، واسطے اللہ کے ہیں، العلی، جو اللہ حقیقت میں بہت بلند مرتبہ ہے، الکبیر، و حقیقت میں بہت بڑائی والا ہے، بہت بڑا ہے، اس کی ذات بہت وسیع ہے۔ والذی، وہ ذات ہے، یریکم، جو دکھاتے ہیں تم کو آیات ہی، نشانیاں اپنی۔ دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، کبھی سردی ہو گئی، کبھی گرمی ہوگی، ہوا چلا دی تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اے سی چلا دیا۔ گرمی آتی ہے تو دہشت پھیل جاتی ہے دنیا میں، بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں قوت اور طاقت کی۔ کبھی بارش، کبھی خشک سالی، کبھی سورج طلوع غروب ہوا، کبھی چاند ستارے طلوع اور غروب ہوئے۔ یہ ساری تبدیلیاں کائنات کے اندر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں اس کی قدرت کی، کہ کائنات پر صرف اور صرف اس کا حکم چل رہا ہے۔ سیب کے درخت کو آج تک جو ہے، مالٹے کا پھل جو ہے آج تک نہیں لگا، سیب کے درخت کو سیب ہی لگا ہے، کوئی آڑو، کوئی اور پھل جو ہے کبھی اس درخت کو نہیں لگا۔ اتنا کنٹرول ہے اللہ تعالیٰ کا درختوں پر کہ کوئی سیب کا درخت جو ہے وہ آڑو نہیں پیدا کر سکتا، اور کوئی آڑو کا درخت جو ہے وہ سیب نہیں پیدا کر سکتا۔ تو کائنات میں ذرا غور تو کریں، کس قدر اس کی گرفت ہے، کتنا سخت اس کا حکم ہے کہ
کہ کوئی درخت، کوئی پودا جو ہے اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ گندم کے پودے پر گندم کے دانے سٹے لگیں گے، چاول کے پودے پر چاول کے سٹے لگیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چاول کا پودا اپنی مرضی سے گندم کے سٹے پیدا کر دے اور گندم کا پودا جو ہے اپنی مرضی سے چاول کے سٹے پیدا کر دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بڑا سخت اس کا شدید کنٹرول ہے اس کا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیتیں، نصیحتیں ہیں، نشانیاں اس کی قدرت کی۔ هو الذی، وہ ذات ہے، یریکم، جو دکھاتا ہے تم کو آیات ہی اپنی نشانیاں۔ وَيُنَزِّلُ، اور اتارتا ہے تم واسطے تمہارے من السماء، خاص آسمان، یعنی پہلے آسمان سے رزق کا رزق۔ یہ سارا رزق جو ہے اس کے خزانے پہلے آسمان پر ہے، وہاں سے وہ نکالتا ہے اور نیچے اتارتا ہے۔ وما یتذکر، اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا مگر من ینیب، جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اس کی باتوں، حکموں، نصیحتوں، فیصلوں کی طرف لوٹتے ہیں، انہی کو نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جو اس کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، منہ پھیر لیتے ہیں اس کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں سے، ان کو نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ فد اللہ، پس پکارو اللہ کو، مخلصین، خالص کرنے والے بن کر، لہو، واسطے اللہ کے، الدین، حقیقی دین کو۔ الف لام لگا، حقیقی دین۔ دین جو ہے دو چیزوں کا نام ہے، خالص ایمان اور اس خالص ایمان کے مطابق نیک عمل، دو چیزوں کا نام دین ہے۔ اور دونوں جو ہے ان کے لیے الف لام لگا دیا، خاص ایمان یعنی خالص ایمان، اور خاص عمل یعنی خالص نیک عمل۔ فرمایا پکارو، فد اللہ، از پکارو اللہ تعالیٰ کو، مخلصین، خالص کرنے والے بن کر، لہو، واسطے اللہ کی، الدین، حقیقی دین کو، اپنے ایمان کو اور عمل کو خالص کر کے اپنے رب کو پکارو۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کراہت کریں، نفرت کریں کافر لوگ۔ کافروں کو تمہارا اللہ کو پکارنا بے شک اچھا نہ لگے، ان کے لیے یہ نفرت کا باعث ہو، غصے کا باعث ہو کہ یہ جو ہے ہمارے بتوں کو چھوڑ کر اللہ کو کیوں پکارتے ہیں۔ بے شک کافروں کو جو ہے برا لگے، لیکن تم اپنے رب کو پکارو، خالص ایمان کے ساتھ، خالص عمل کے ساتھ اپنے رب کو پکارو۔ بے شک یہ پکارنا جو ہے رب کو، کافروں کو جو ہے یہ برا لگے، تم پرواہ نہ کرو۔ رفیع الدرجات، وہ بلند کرنے والا ہے تمام درجے، ذو العرش، خاص عرش والا ہے، یلقی الروح، وہ ڈالتا ہے خاص روح کو، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، اوپر جس کے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اور روح سے مراد ہے روح الامین، جبریل علیہ السلام۔ وہ اللہ جبریل علیہ السلام کو اپنے بندوں میں سے جس کی طرف چاہتا ہے اپنا پیغام دے کر بھیج دیتا ہے، اس کو نبی اور رسول بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کو آسمانی پیغام اور آسمانی کتاب جو ہے وہ وحی کے ذریعے جو ہے عطا کرتا ہے۔ یلقی الروح، وہ ڈالتا ہے خاص روح جبریل علیہ السلام کو، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، اوپر جس کے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، یوم الطلاق، کے دن خاص ملاقات کے سے، حقیقی ملاقات کے سے۔ تے سے طلاق کے معنی ملاقات، اور توئے سے طلاق کے معنی علیحدگی، ڈائیورس کرنا۔ فرمایا لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، یوم الطلاق، کے دن خاص ملاقات کے سے۔ یہاں تک جو ہے یہ سبق رکھتے ہیں، ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اب میں دوبارہ پڑھ دوں جی آج کا سبق جو ہے شروع سے، سورۃ المومن شروع سے۔ حامیم، تنزیل الکتاب، اتارنا ہے اس خاص کتاب قرآن پاک کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ قرآن ہے۔
کسی شخص کو جو ہے اس کی اجازت نہیں کہ اس قرآن کا وہ انکار کرے، اس قرآن کو جو ہے وہ چھوڑ دے، اس کی توہین کرے۔ قرآن کو چھوڑنا قرآن کی عظمت کی توہین ہے، عظمت کا انکار ہے۔ تو اتارنا ہے خاص اس کتاب کا من اللہ کی طرف سے، العزیز جو حقیقت میں بہت زبردست ہے، العلیم حقیقت میں بہت زیادہ علم رکھنے والا، غافر الذنب، وہ اللہ بخشنے والا ہے تمام گناہوں کا، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، جو بھی گناہ ہو جائیں سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ غصہ نہیں رکھتا، بندہ معافی مانگ لے اللہ معاف کر دیتا ہے، اس کی یہ صفت ہے۔ ان رحمتی واسعت کل شیء، وہ کہتا ہے میری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ میری رحمت جو ہے یہ میرے غصے سے وسیع ہے، غصے پر حاوی ہے، میری رحمت میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ جب میں اپنی مخلوق کے ساتھ رحمت اور شفقت پیدا کرتا ہوں اپنے اندر میں، تو میرا غصہ جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ غافر الذنب، وہ بخشنے والا ہے تمام گناہوں کا، وقابل توبہ، اور قبول کرنے والا ہے تمام قسم کی توبہ کا، شدید العقاب، سخت ہے خاص سزا کا، ذی الطول، وسیع وسعتوں کا مالک ہے، وسعتوں والا ہے، ذی کے معنی والا، لا الہ، نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس اللہ کے، الیہ المصیر، طرف اللہ ہی کی حقیقی لوٹنا ہے، جانا اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں جا سکتے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑا کرتے بیچ اللہ کی آیتوں کے، حکموں فیصلوں کے، الا الذین، مگر وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کیا، کافر ہیں جو اللہ کے آسمانی قرآن کے حکموں فیصلوں کا انکار کرتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ بے شک وہ کلمہ اوپر سے پڑھیں لیکن دل سے وہ کافر ہیں جو اللہ کے حکموں کو، قرآن کے حکموں فیصلوں نصیحت کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ جس طرح ہم جو ہے کافروں کا فطرہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام نے آسمانی، صحابہ کرام نے آسمانی قرآن کو نافذ کیا تھا، آج ہم کفر مسلط کر کے بیٹھے۔ فلا یغرر کا، پس نہ دھوکے میں ڈال دے آپ کو، تقلبہم، پھرنا ان کا جو ہے کافروں کا، فی البلاد، بیچ ملکوں کے، شہروں کے۔ کافر یلغار کریں ملکوں پر تو کہیں دھوکے میں نہ آ جانا کہ یہ سپر پاور ہو گئے ہیں، سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس نے افغانستان میں کافروں کے 39 ملکوں کو ذلیل و خوار کر کے ہمیں دکھا دیا۔ مسلمانوں ایمان لاؤ اس بات پر کہ سپر پاور اللہ ہے، امریکہ اور اس کے 48 بدماش سپر پاور نہیں ہے۔ فرمایا فلا یغرر کا، پس نہ دھوکے میں ڈال دیا آپ کو، تقلبہم، پھرنا بدلنا ان کا، یعنی پھرنا ان کا، تقلب وہ جگہ بدلنا یعنی پھرنا ان کا، فی البلاد، بیچ ملکوں کے۔ یہ کافر مختلف ملکوں میں اپنے یلغاریں کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، کہیں ان کی بدماشیوں سے دھوکہ نہ کھا جانا کہ یہی سب کچھ ہیں، سب کچھ اللہ کی ذات ہے۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے، والاحزاب، اور تمام جماعتوں نے، من بعدہم، جو ان کے بعد آئیں، نوح علیہ السلام کے بعد آئیں، وہ ہمت، اور ہمت کی کوشش کی، کل امت، ہر امت نے، برسول ساتھ اپنے پیغمبر کے، لیاخذوہ، تاکہ وہ پکڑ لیں اس کو، گرفتار کر لیں، وجادلوا، اور وہ جھگڑا کریں، بالباطل، ساتھ جھوٹی دلیلوں کے۔ ہر امت نے فیصلہ جو ہے کوشش کی کہ پیغمبر کو جو ہے قید میں ڈال دیں اور ان کو جھوٹی دلیلوں سے ان پر غالب آ جائیں، لیدھزوا، تاکہ وہ مٹا دیں، بہی، ساتھ ان جھوٹ کے، الحق، حقیقی سچ کو۔ ہر امت نے کوشش کی کہ اپنے جھوٹے معبودوں، جھوٹے شرک، جھوٹی طاقت، جھوٹے جو ہے اس قوت کے ذریعے جو ہے وہ حق کو مٹانے کی جو کوشش کریں، تو انہوں نے کوشش کی مٹانے کی، لیکن فاخذتہم، پس پکڑ لیا میں نے انہیں۔
اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو پکڑ لیا، انہوں نے حق کو جو ہے مٹانے کی کوشش کی، جھوٹ کے ذریعے، شرک کے ذریعے، کفر کے ذریعے، منافقت کے ذریعے، لیکن میں نے اپنے حق کو جو ہے زندہ رکھا ہے، غالب رکھا ہے، اور میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، پس کس طرح ہوا پھر سزا میری۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح حقیقت سچ ہو گیا، کلمۃ و فیصلہ رب کا، تیرے رب کا، الذین، اوپر ان لوگوں کے، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، انہم اصحاب النار، کے بے شک وہ جو ہے ساتھی ہیں خاص آگ کے۔ لوگوں نے کفر کے ذریعے اپنے آپ کو جو ہے جہنمی ثابت کر دیا، لہذا عذر کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا سچ ثابت ہو گیا کہ یہ کفر کریں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ الذین، وہ لوگ، یعملون، جو اٹھائے ہوئے ہیں، العرش، خاص عرش کو، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو ان کے ارد گرد ہیں اس عرش کے، یسبحون، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، ساتھ تعریف ہوں اپنے رب کی، ویؤمنون بہ، اور وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس رب کے، ویستغفرون، اور وہ سب فرشتے بخشش مانگتے ہیں، للذین، واسطے ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے، ربنا، وہ فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب، وسعت، وسیع کیا ہے تو نے، کل شیء، ہر چیز پر، رحمتاً، اپنی رحمت کو، وعلما، اور اپنے علم کو، تیری رحمت، تیرا علم جو ہے ساری مخلوق پر وسیع ہے، پیدا ہوا ہے۔ فاغفر، اے اللہ تو بخش دے، للذین، واسطے ان لوگوں کے، تابوا، جو توبہ کر لیں گناہوں سے، واتبعوا، اور پیچھے چلے، سبیلک، تیرے راستے کے، واقعہم، اور تو بچا لے ان کو، عذاب الجحیم، عذاب خاص آگ کے سے۔ ربنا، فرشتے دعائیں کرتے ہیں ہمارے رب، وادخلہم، اور تو داخل کر ان ایمان والوں کو، جنات عدن، باغات ہمیشہ کے میں، التی، وہ باغات، وعدتہم، وعدہ دیا ہے تو نے ان کو، ومن صلح، اور ان لوگوں کو بھی داخل کر اپنی جنتوں میں جو جنہوں نے اصلاح کی، جو درست ہو گئے، من آبائہم، ان کے ایمان والوں کے باپ دادا میں سے، وازواجہم، ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، ان کی اولادوں میں سے، جنہوں نے اپنی اصلاح کی اللہ کے آسمانی دین قرآن کے ذریعے، اللہ ان کو بھی اپنی جنتوں میں جو ہے تو داخل کر دے۔ انکا، بے شک تو، انت، تو ہی، العزیز، و حقیقت میں بہت زیادہ زبردست ہے، الحکیم، بہت زیادہ دانائی والا، واقعہم، اور تو بچا لے ان کو، سیئات، گناہوں سے، ان کو ان کے گناہوں کی سزا سے بچا لے یا اللہ، ومن تک السیئات، اور جس شخص کو تو بچا لے گا، السیئات، گناہوں سے، یعنی گناہوں کی سزا سے، یوم دن، اس دن، قیامت کے دن، فقد رحمتہ، پس تحقیق تو نے رحم کیا اس پر۔ اللہ جس کے گناہ تو نے معاف کر دیے قیامت کے دن، تو نے اس شخص پر رحم کیا۔ وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہی ہے وہ حقیقی کامیابی بہت بڑی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ینادون، وہ پکارے جائیں گے، بلائے جائیں گے قیامت کے دن، لمقت اللہ، البتہ ناراضگی اللہ تعالیٰ کی، اکبر، و زیادہ بڑی ہے، من مقتکم، تمہاری ناراضگی سے، انفسکم، اپنی جانوں پر، اذ تدعون، جب تم بلائے جاتے تھے، دعوت دیے جاتے تھے، الی الایمان، طرف خالص ایمان کی، حقیقی ایمان کی، فتکفرون، پس تم انکار کر دیتے۔ دنیا میں جب تمہیں خالص ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے کہ کفر، شرک چھوڑ، منافقت چھوڑ کر خالص ایمان قبول کر لو، تو تمہیں بڑا غصہ لگ جاتا تھا، تم سخت ناراض ہوتے تھے کہنے والے پر۔ آج وہ تمہارا غصہ جو ہے اس کے مقابلے میں قیامت کے دن اللہ کا غصہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے، تمہیں زیادہ سزا ملے گی آج۔ قالوا، وہ کہیں گے، ربنا، ہمارے رب، امتنا اثنتین، مارا تو نے ہم کو 2 بار، واحییتنا، اور زندہ کیا تو نے ہم کو اثنتین، 2 بار، فاعترفنا، پس اعتراف کر لیا ہم نے، مان لیا ہم نے، بذنوبنا، اپنے گناہوں کو، فہل خروجن، پس الی خروجن، پس کیا طرف نکلنے کی، من سبیل، کوئی راستہ ہے۔ جہنمی کہیں گے یا اللہ ہم نے مان لیا، ہم نے اپنی گناہوں کا اعتراف کر لیا، یا اللہ ہمیں کو جہنم سے نکال دے، لیکن اس وقت کا اعتراف کام نہیں آئے گا۔ یہاں اعتراف کریں گے دنیا میں گناہوں کا اور معافی مانگیں گے، پھر بچیں گے جہنم سے۔ فرمایا ذالکم، یہ بأنہ، بسبب اس کے، اللہ فرمائیں گے یہ بسبب اس کے ہے کہ اذا دعی اللہ، جب پکارا جاتا تھا، دعوت دی جاتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف، وحدہ، اس کی توحید کی طرف، جب پکارا دیا جاتا تھا اللہ کو اس کی توحید کی طرف، کفرتم، تم انکار کر دیتے تھے،
تم جہنم میں اس لیے ڈالے گئے ہو کہ جب دنیا میں تمہیں اللہ کی توحید کے لیے دعوت دی جاتی تھی کہ اللہ کو اکیلا مانو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اس کے علاوہ کسی اور کا حکم نہ مانو، تو تم جو ہے اس دعوت سے انکار کر دیتے تھے، اس لیے آج تمہیں جہنم میں ڈالا گیا۔ وہی یشرک، اور اگر دنیا میں شرک کیا جاتا تھا وہی ساتھ اس اللہ کے، تو میں نوں تم ایمان لے آتے تھے، یہ داتا صاحب ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ فلاں ہے، تم جب شرک کی بات تھی تو فوراً قبول کر لیتے تھے دنیا میں۔ یہ ہے سبب تمہارے جہنم میں آنے کا۔ پھل حکم، پس تمام حقیقی فیصلے للہ واسع اللہ کے ہیں، العلی جو حقیقت میں بہت بلند مرتبہ ہے، الکبیر و حقیقت میں بہت بڑائی والا ہے، کبریائی والا ہے۔ هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، یریکم جو دکھاتا ہے تم کو آیات اپنی نشانیاں، طاقتوں قوتوں کی نشانیاں، اقتدار کی، حکموں فیصلوں کی نشانیاں، حکمرانی کی نشانیاں۔ وَيُنَزِّلُ، اور اتارتا ہے لَكُمْ واسطے تمہارے من السماء، اس خاص آسمان سے رزق۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ، اور نہیں نصیحت پکڑتے الا مگر من يُنِيبُ، جو اسی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف یعنی اللہ کے دین کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جو اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اس کو کھول کر پڑھیں کیا کہتا ہے قرآن، اس کو نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ فد اللہ، پس پکارو اللہ تعالیٰ کو، مخلصین، خالص کرنے والے بن کر، لہو، واسط اللہ کی، الدین، حقیقی دین کو، اپنا ایمان اور نیک عمل خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے اس کو پکارو۔ ولو کرہ الکافرون، اور اگرچہ ناپسند کریں کافر لوگ، کافروں کو تمہارا توحید والا ایمان، توحید والا عمل بے شک ناپسند ہو کافروں کو، تم پرواہ نہ کرو، تم اللہ کو پکارتے ہوئے اپنا ایمان خالص رکھو اور اپنا عمل خالص رکھو، کافروں کی پرواہ نہ کرو۔ رفیع الدرجات، وہ بلند کرنے والا ہے تمام درجوں کا، ذو العرش، خاص عرش والا ہے، یلقی الروح، وہ ڈالتا ہے خاص روح جبریل علیہ السلام کو، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، اوپر جس کے وہ چاہتا ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے جبریل علیہ السلام کو اپنا حکم دے کر، وحی دے کر بھیجتا ہے، اور اس کو پیغمبر اور رسول جو ہے کا درجہ اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے جبریل علیہ السلام کے پیغام کے ذریعے، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے، لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، یوم الطلاق، کے دن ملاقات کے، خاص ملاقات کے سے، پیغمبر جو ہے اس جو ہے جس کو جبریل علیہ السلام جو ہے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس پیغام کے ذریعے وہ پیغمبر جو ہے ملاقات کا جو خاص دن ہے قیامت کا، اس سے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ قرآن کے ذریعے ہم نے ڈرانا ہے لوگوں کو۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے ان کو جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو شوٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، حالانکہ یہ سارا فتنہ جو ہے ان حکمرانوں کا، ان مارنے مروانے والوں کا فتنہ پھیلایا ہوا ہے۔ مجرم حقیقت میں یہ ہیں، اور ان کے جال میں، ان کی گندگی میں، ان کے جو ہے ظلم کے جو ہے جال میں جو پھنس جاتے ہیں بیچارے، سزائیں ان کو ملتی ہیں، گولیاں ان کو ماری جاتی ہیں کہ اس نے جرم کیا ہے، حالانکہ معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ حکمرانوں کے ذمہ ہے کہ معاشرے کو گناہوں سے پاک کریں، رب کی نافرمانیوں سے معاشرے کو پاک کریں، ظلم و ستم سے پاک کریں، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ان کے فتنوں کا جال میں کوئی جو ہے نہ سمجھ آدمی آ جاتا ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے آ جاتا ہے تو اس کو گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ جس نے یہ سارا فتنہ پھیلایا ہے کافروں کے فتنے کے ذریعے، اللہ کی زمین پر تمام برائیاں پھیلائی ہیں، بے پردگیاں ہیں، نوجوان جو ہے بے پردہ عورتوں کو، نوجوان لڑکیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ بہک جاتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، ان کو تو گولیاں مار دی جاتی ہے۔ جنہوں نے یہ بے پردگی کا نظام مسلط کر رکھا ہے ان کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔
یہ کون سا انصاف ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے ایسا معاشرہ بنایا تھا؟ آپ نے تو اسلام کو نافذ کیا تھا اور پورا معاشرہ پاکیزہ تھا۔ جب پردے کا حکم ہوا سورۃ احزاب کے اندر تو صحابیات جو ہے انہوں نے چادریں اوڑھ کر مسجد نبوی کے اندر آنے لگی اور چادریں تو زمین پر گھسٹتی تھیں۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری چادریں گندی زمین پر گھسٹ کر گندی ہو جاتی ہے، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم پاؤں سے اوپر جو ہے چادریں اٹھا لیں۔ فرمایا نہیں، اگر چادریں زمین پر گھسٹیں گی تو پاک زمین پر گھسٹ کر وہ پاک ہو جائیں گی، پاؤں ننگے نہیں کر سکتے۔ معاشرے کے اندر تم جو ہے اللہ کی پاکیزگی کا دین پھیلاؤ، اللہ کی پاکیزگی کا دین نافذ کرو، یہ معاشرہ پاکیزہ ہو جائے، لوگ جرائم نہ کریں۔ تم نے تو خود لوگوں کو جرائم کرنے کی جو ہے کے لیے جو ہے سارا جو ہے یہ جال پھیلا رکھا ہے۔ تم عورتوں کو پابند کرو کہ وہ بھڑکیلے کپڑے میک اپ کر کے جو ہے نوجوانوں کے سامنے نہ پھریں وہ، اور جب نوجوان کوئی کارروائی کر لیتے ہیں تو ان کو گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے۔ گولیاں تو ان کو مارنی چاہیے جنہوں نے فتنے سارے جو ہے کفر کے کافروں کے فتنے پھیلا رکھے ہیں، اور اللہ کے آسمانی پاکیزہ دین کی جو نصیحتیں ہیں ان کو نافذ نہیں کیا انہوں نے۔ سزا کے تو یہ حقدار ہیں، تو کوئی نہیں، یہ اپنی من مرضیاں کر دیں، ان کو اگلے جہان سزا ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے جو کافروں کے فتنے مسلط کیے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کی سزا یہ دنیا میں نہیں پاتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے جہان ضرور پائیں گے۔ اور عدالتوں کو جو ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جرم جو ہے کس وجہ سے جو ہے کیا گیا۔ ہر جج کو جو ہے اپنے فیصلے میں اس کی وجہ جو ہے فیصلے کے آخر میں دکھنی چاہیے مفت طور پر کہ یہ جرم جو ہے کس وجہ سے، کس کی وجہ سے جو ہے یہ جرم کیا گیا۔ یہ رزلٹ بھی دینا چاہیے ہر فیصلے کے بعد کہ معاشرے نے یہ برائی جو ہے معاشرے کے اندر پھیلائی سے جس سے متاثر ہو کر یہ شخص جو ہے اس نے یہ جرم کیا ہے، تاکہ پتہ چلے حکمرانوں کو کہ یہ ہمارا پھیلایا ہوا فتنہ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ جو ہے بہک رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، یہ پکڑے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ لوگوں کو جو ہے گمراہ کر کے جو ہے ان کو گولیاں مروا لیں، انشاءاللہ یہ بہت برے جو ہے عذاب میں جو ہے گرفتار ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے امن اور سلامتی پاکیزگی کے دین کو نافذ کرنے کے بجائے کافروں کا غلیظ گندا اور جو ہے ظالمانہ نظام جو ہے فتنہ جو ہے مسلط کر رکھا ہے۔ مجرم یہ ہے اور انشاءاللہ ان کو سزا ملے گی۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، انشاءاللہ سزا ملے گی اس کی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔